بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے DGISPR کا ایک بیان ہے کہ مقابلہ سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق کی جیتے گا۔ چند دن پہلے بھی ان کا ایک بیان آیا تھا جس کے اوپر میں نے اپنا ویڈیو بھی اور تفصیل بھی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن داخل ہو رہے تھے مکہ میں، اور پھر اس کے بعد بتوں کو توڑ رہے تھے اور وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی چیز ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہمارے DGISPR نے بڑے اچھے انداز سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ کل میں نے عمران خان کے کچھ بیانات سنے، بہت زور دیں کہ حق اور سچ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح جتنے یہ فرقے ہیں سارے اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتے ہیں۔ بریلوی، دیوبندی دعویٰ کرتے ہیں کہ حق کے ساتھ آ جاؤ۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ حق کے راستے میں ہمارا ساتھ دو۔ یہ جہادی تنظیمیں بھی ساری کی ساری، رافضی بھی، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتے ہیں۔ ہندو اور سکھ بھی اپنے اپنے انداز سے یہی بات کہتے ہوں گے، دہریے بھی کہتے ہوں گے، سارے کے سارے۔ اب مسئلہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جائے تو انسان جائے کہاں؟ بہرحال آخری فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا بھائی، کہ حق کے اوپر کون تھا، کون حق کے اوپر کھڑا تھا، اور کون حق سے بیزار تھا لیکن نعرے لگا رہا تھا کہ حق کے ساتھ آ جاؤ۔ تو ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ میں خود اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ حق دعوت اٹھی ہے ہمارے پاکستان اور افواج پاکستان کے اندر، خاص کر ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ آج سے 38 سال پہلے ان کا لٹریچر میں نے پڑھا، ان کی تقریر ایک سنی اور پوری طرح دل و دماغ کے اندر اتر گئی، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تشریح کی ہے وہ آج کا کوئی مسلک نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی کہا وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اور چھوڑ دو جن کو تمہارے بڑے یا تم اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے پکارتے، نظر و نیازیں، واسطے وسیلے، خوف کھاتے رہے ہو، توکل کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو، یہ گمراہی ہے، تمہارے باپ دادا جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، پکارتے ہوئے گزرتے ہیں گلیوں کے اندر کہ دیکھو تم اور جن کی جس چیز کی بھی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ الہ ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ ان کی مورتیاں، ان کے سارے مزار، ان کے مندر، ان کی دیویاں، ان کے جتنے بھی یہ پوجے جانے والی چیزیں ہیں، ان کے تعویذ گنڈے، امام زامن، سارے کے سارے گھوڑے، ان کے جو جس انداز سے ان کی یہ تمثیلیں بنائی ہوئی ہیں، جتنے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان کی تپش کے اندر اور اضافہ کریں گے۔ تو یہ فیصلہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حق بات کی دعوت جب اٹھی ہے اس وقت مخالفت کیوں کی گئی ہے؟ یہی بات میں نے اپنی ریجمنٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کہی تھی کہ دیکھو وہاں یہ دم دم علی علی کے نعرے، یا علی مدد کے نعرے ہمارے کرنل ملک نجم الحسن صاحب لگواتے تھے، تو یہ حق کے خلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہا جائے، صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے، کیونکہ سارے انبیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے، سارے نیک لوگ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے، صحابہ کرام جنگوں میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی۔ تو حق تو ادھر ہے۔ اب یہ دعوت جو بندہ دے اور یہ دعوت جو اٹھائے اور اس کی مخالفت کرنا شروع کر دے بندہ، ایسوں کو اپنے اندر سے نکال دے۔ اگر آپ کو شک ہے تو یہ بے شک تحقیق کریں کہ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر سے ارشد کو اور 2 اور بندوں کو کیوں وہاں سے یعنی نکالا گیا تھا، کیا کہتے تھے، ان کا موقف کیا تھا، ان کا کہنا کیا تھا، کبھی کسی نے سنا بھی تھا، کورٹ آف انکوائری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ساری باتیں تحقیق والی ہیں۔ بہرحال یہ ضمناً باتیں بیچ میں آ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اگر حق کو پہچانے بغیر اگر آپ کی موت آ گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سورۃ العصر کے اندر بھی 4 باتیں جو بیان ہوئی ہیں کہ خسارے سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تباہی سے بچنے کے لیے جو ہے ایمان تو خالص کرنا پڑے گا،
اور اس کے بعد پھر 3 باتیں اور کرنی، عمل صالح جتنے بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کی خدمت ہے، اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں لازمی کرنی ہیں، لازمی کرنی ہیں۔ اور پھر خسارے سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کی جائے۔ تو یہ حق کیا ہے؟ حق یہی کلمہ ہے اللہ کے بندوں، توحید ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد، مزار پوجے جا رہے ہیں، سارے پوج رہے ہیں گنبدوں کو، عربی ہوں یا اجمی ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے معبود ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جمہوریت کا سسٹم ہے، بذات خود یہ ایک باطل سسٹم ہے۔ جمہوریت کے سسٹم کے اندر رہ کے اگر کوئی اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے یا حق کے اوپر وہ کھڑا ہے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے، جہالت ہے، دھوکہ ہے اپنے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ جن کے ساتھ کیا جائے گا، مرنے کے بعد وہ اپنے بڑوں کے گریبان پکڑیں گے، علماء کے گریبان پکڑیں گے، یہ ان کے پیچھے چلنے والے پیروں کے گریبان پکڑیں گے، یہ ان کے مرید استادوں کے گریبان پکڑیں گے، ان کے جتنے شاگرد ہیں، اور سیاسی لوگوں کے، ان کے ووٹر جو ہیں گریبان پکڑیں گے، اسی طرح آفیسرز کے گریبان پکڑیں گے، جوان کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، فراڈ کیا ہمارے ساتھ۔ تو لیکن وہ وقت بھگتنے کا ہوگا، ہر ایک کو آج اپنی آنکھیں کھولنی ہے، حق بات کو سمجھے، حق کیا ہے، اور پھر اس کا ساتھ دے، اور اس معاملے میں پھر پیچھے نہ ہٹے۔ یہ مشکل فیصلہ اس کو کرنا پڑے گا یہ دنیا کے اندر، کیونکہ حق جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد اس راستے میں کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی پھر معاملہ نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام کو جب آفر دی جاتی تھی کہ دولت لے لو، بادشاہی لے لو، تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی۔ اس انداز سے ہم ان کے امتی ہیں، اور پھر کام نہیں چھوڑنا ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کھڑے رہنا، چاہے اکیلے رہ جاؤ، ایک ہاتھ بھی آپ کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، تب بھی آپ نے کھڑے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل مصیبت کے اندر جو صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، وقالو انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی مشکل مصیبت آئے وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، شفقتیں ہیں ان کے اوپر، اور یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ سارے سوچ لو میرے بھائیوں، آج یہ جتنے فرقے والے ہیں، کون سا فرقہ ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو؟ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ان کے پاس جاؤ تو یہی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، پکاریں لگاتے ہیں، تعویذ گنڈا کرتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے صلاۃ والسلام پڑھو تو سنتے ہیں۔ اس طرح سارے سننے کے قائل ہیں، عربی ہوں یا اجمی ہوں۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جماعت اسلامی کے عقائد آپ کے سامنے، تنظیم اسلامی کے شرکی عقائد آپ کے سامنے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں شرکی عقیدے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ جس انداز سے انہوں نے انسانیت کو بڑا گمراہ کیا ہے، یقین کیجیے، طارق جمیل ہوں، طارق القادری ہوں، جتنے ہیں، تقی عثمانی ہوں، یقین کیجیے ان میں سے کوئی بھی حق کے اوپر نہیں ہے، سارے باطل کے اوپر ہیں، سارے باطل کے اوپر ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، کسی جگہ اس بات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں پوری طرح اپنے موقف کو ثابت کر سکتا ہوں کہ حق یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور کوئی نظام نہیں چلے گا سوائے اسلام کے۔ یہ پکاریں، جتنی بھی شرکیاں پکاریں ہیں، یا تعویذ گنڈے ہیں، امام زامن، یا جتنے مشرکانہ یہ طریقے ہیں، اس کو بالکل یہ باطل ہیں، اور اس کا جنازہ اٹھنا چاہیے۔